وغوثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا وبشيرنا ونذيرنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجانا وأعلانا ونور أعيننا وراحة قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت وہ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی یہ بابرکت مقدس محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک بار پھر جیتے جی ہمیں آج کی یہ مبارک شب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، حضور کی یاد میں
حضور کے میلاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا بیان طویل نہیں ہوگا، انشاءاللہ مختصر بیان عرض کروں گا، اور لنگر کا بھی آپ کے لیے اہتمام ہے۔ کل پھر ہم سب نے جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے، تو 2 روایات آپ کی بارگاہ میں مختصراً عرض کر کے، وہ بھی آج کی رات کے حوالے سے، کہ میرے آقا 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح سحری کے وقت 4:18 پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک روایت حضور کیسے آئے اور جبریل نے میرے آقا کا استقبال کیسے کیا، اور ایک روایت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اس جگہ محفل میلاد میں شرکت کی جس جگہ میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے۔ تو اس میلاد کا ذوق کیا تھا، اس میلاد کی کیفیت کیا تھی، اس میلاد کا انداز کیا تھا، ایک روایت صرف یہ عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام کی طرف آئیں گے۔ تو توجہ میری طرف رکھیں گے، محبت عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ربیع الاول درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جب یہ بابرکت مہینہ آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے ہر جگہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر حضور کے میلاد کے مہینے میں درود و سلام پڑھو گے تو اللہ تمہیں اس درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے حضور کے قریب کر دے گا۔ اور حضور کا ہر امتی چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے قریب ہو جاؤں، تو نبی کے قریب ہونے کا ایک طریقہ حضور کی بارگاہ میں سلام اور درود پڑھنا ہے۔ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، یعنی صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے گفتگو کرتے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علیہ، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو میری ذات پر درود و سلام پڑھے، الا بلغنی صوتہ من حیث کان، مگر اس کے درود و سلام پڑھنے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، من حیث کان، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر ایمان افروز بشارت ہے۔ آج شیطان کہتا ہے نا کہ تم یہاں سے نبی پر درود و سلام پڑھو گے، نبی مدینے میں ہے، نبی کو کیسے پتا؟ نبی تو ہمارا درود و سلام تو نہیں سن رہے۔ جب نبی نہیں سن رہے تو درود و سلام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ملے گا درود و سلام پڑھ کر؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث شیطان کے ہر اعتراض کا جواب بھی ہے، اور اہل سنت کے عاشقان رسول کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک میرا جو بھی امتی
میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا، من حیثو کانا، وہ کہیں بھی رہتا ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کائنات کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، جب بھی میرا وہ امتی میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا، تو آقا نے یہ نہیں کہا فرشتہ پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ جب امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا درود حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ آقا فرماتے میری مزار پر ایک فرشتہ موجود ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، اور جب جب میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ مزار پر رہنے والا فرشتہ اس کے درود و سلام کو سنتا ہے، اس کے نام کو بھی جانتا ہے، باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، اور کہاں سے کس علاقے سے درود و سلام پڑھا، آقا فرماتے ہیں وہ اس کی رہائش گاہ کو بھی جانتا ہے، اور خالی جانتا نہیں، اس کے سننے کی یہ طاقت ہے کہ وہ فرشتہ اس کے صلاۃ و سلام کو سنتا بھی ہے، اور پھر خالی سنتا نہیں، وہ صلاۃ و سلام سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں عاشق کے فلاں بیٹے نے فلاں جگہ سے آپ کی ذات پر یہ درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے، مگر اس حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا بالغنی صوتہ، میرا جو امتی، میرا غلام قیامت تک کہیں بھی رہتا ہو، کائنات کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ جب بھی میری محبت میں مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، تو آقا فرماتے ہیں درود و سلام کی وجہ سے اس کی آواز میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، بلغنی صوتہ، اس کی آواز خود مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتہ بھی لے جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک، مزار پر موجود فرشتہ سن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، یہ بھی ٹھیک، اور جب امتی سلام پڑھتا ہے تو آواز خود حضور تک پہنچتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی بڑا کمال کیا، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، فرمایا اگر میرا امتی محبت سے سلام پڑھے، بعض لوگ مجبوری میں بھی پڑھتے ہیں، محفل میلاد میں آ گئے، صلاۃ و سلام کو نہیں مانتے، مگر جب آخر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا تو مجبوری میں وہ بھی پڑھے گا۔ جمعہ پڑھنے آ گئے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، لیکن کبھی پھنس گئے، رش تھا، نکلنے کا موقع نہیں ملا، تو اب بھی وہ بھی مجبوری میں کھڑے ہو کے سلام پڑھے گا۔ تو مجبوری میں سلام پڑھنے والے کے بارے میں نہیں، آقا فرماتے اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو میری محبت میں، میرے پیار میں، میری عقیدت میں، میرے عشق میں ڈوب کر اگر سلام پڑھتا ہے، تو آقا فرماتے اگرچہ میرا امتی کہیں سے بھی پڑھے، میں اپنی مزار میں رہتے ہوئے اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اسے جانتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں، اور اگر کرم فرماؤں تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماؤں۔ خالی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ شیطان ایک اور وسوسہ دے سکتا ہے آپ کو، کیا کہ صحابہ تو نبی کے دور میں نبی کے سامنے پڑھتے تھے، تو نبی کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے آج کل ایک فرقہ یہ ہے بد مذہب گمراہ عقیدہ، ان کا فرقہ وہ کہتے ہیں وہاں جا کر پڑھو تو پہنچتا ہے، وہاں نبی سنتے ہیں، مگر یہاں سے پڑھو گے تو نہیں پہنچے گا۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی اسی حدیث کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی دے دیا۔ قربان ان صحابہ پر، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا کہ میرے صحابہ قیامت تک میرا جو بھی امتی کائنات کے کسی بھی کونے سے جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قلنا بعد وفاتی کا، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ یہ سوال کر کے صحابہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا ایمان تازہ کیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی حیات ظاہری میں ہے،
کہ آپ یہاں ہیں، اب کوئی غلام پڑھتا ہے تو آپ پر درود و سلام پہنچتا ہے۔ قلنا بعد وفاتک، صحابہ کہتے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کا امتی آپ کی ذات پر اسی طرح درود و سلام پڑھے تو کیا تب بھی اس کا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالا بعد وفاتی، فرمایا ہاں اگر میرے وصال کے بعد بھی میرا امتی کائنات کے کسی بھی کونے سے مجھ پر میری محبت میں اگر صلاۃ و سلام پڑھے گا تو فرمایا اس کا صلاۃ و سلام بھی میری بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ان تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے حضور کو سننے کی وہ طاقت دی ہے، دیکھنے کی وہ کمال کی قوت دی ہے کہ حضور کا غلام جب بھی اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں حضور کے مزار پر جا کر یا حضور سے دور رہ کر جب بھی وہ محبت میں سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اس کا سلام سنتے بھی ہیں، اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں، کہاں سے پڑھا یہ بھی جانتے ہیں، کیا سلام پڑھا یہ بھی جانتے ہیں، اور دل میں کون سی محبت کی کیفیت رکھ کر سلام پڑھا آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میلاد کے مہینے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آئیے اسی محبت و عقیدت کے ساتھ اسی گنبد خضرا کو تصور میں رکھ کر اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے آقا اس وقت بھی گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہماری اس شب ولادت مصطفیٰ کے محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں جو حضور کی محبت و پیار ہے آقا اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیجئے بغیر شرمائے صلی اللہ علیہ یا اس عقیدے کے ساتھ بیٹھیے کہ میرے آقا آج کی اس شب ولادت کے صدقے ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ اماں حلیمہ کے گھر جب میرے آقا تشریف لائے تو اماں حلیمہ کو حضور نے بہت نوازا۔ کیا نوازا؟ شاعر نے اماں حلیمہ کی محبت، اماں حلیمہ کی کیفیت کو اشعار میں بیان کیا۔ میں چند اشعار پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق شوق نصیب ہوگا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، یہ کہتی تھی
جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے عاج پر
سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہے سن کر سخی سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم در پہ تیرے گدا گئے ہیں نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر خدا کے کرم کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے مژدہ سنا کر اٹھو میرے تعظیم نور الحسن اٹھو میرے تعظیم نور الحسن لحد میں رسول خدا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر گئے ہیں بڑے آج پر گئے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے سرکار کی آمد نعرے نعرے آقا کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد
حضور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سراج کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، آقا کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہان کتنے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے 18,000 جہان بنائے۔ 18,000 جہانوں میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہمارے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے ان 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی اگر امتی کو مل جائے تو وہ امتی دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا اگر بندے پر پڑ جائے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں اپنی نگاہ رحمت سے اپنے بندے کو ایک دفعہ دیکھ لوں تو پھر جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ تو آج جس نبی کا میں اور آپ میلاد منا رہے ہیں وہ نبی عام نبی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ جس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس نبی کی رحمت کا ایک چھینٹا ہمیں بھی مل جائے۔ سارے سوالوں کا بس یہ ایک ہی جواب یاد رکھ لیں۔ میں اپنے نبی کا میلاد اس لیے منا رہا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے مجھے پتہ ہے، میرے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں کہ جو حضور کی شایان شان ہو، حضور کی ذات کے لائق ہو یا رب کی ذات کے لائق ہو۔ میں اپنے نبی کا میلاد چاہے وہ جلوس کی صورت میں ہو، جھنڈے کی صورت میں ہو، لائٹنگ کی صورت میں ہو، چراغاں کی صورت میں ہو، ریلی کی صورت میں ہو، پرچم کشائی کی صورت میں ہو، لنگر کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح آپ اپنے نبی کے پیدا ہونے پر جو خوشی کر رکھیں گے اس کا بس ایک مقصد ہے کہ میرے آقا میری اس میلاد کی خوشی منانے پر مجھ سے راضی ہو جائے، اور رحمت بن کر آئے ہیں تو رحمت والے آقا رحمت کا ایک چھینٹا مجھ پر بھی ڈالتے ہیں۔ اور جب میرے آقا جو رحمت بن کر آئے، رحمت والے نبی ہیں، جب انہوں نے اپنی رحمت کا ایک چھینٹا مجھ پر ڈال دیا تو سمجھو پھر میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ اگر میلاد منانے کی وجہ سے اللہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو جائے تو چاہے ساری زندگی بھی گناہوں میں گزری ہو تو آپ کے ایک میلاد کا چھوٹا سا عمل آپ کی پوری زندگی کے گناہ معاف کروا کے آپ کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ اس سے بڑی میلاد کی برکت اور نہیں۔ رب بھی راضی ہو رہا ہو، آقا بھی راضی ہو رہے ہوں، کس بات پر؟ ہماری تھوڑی سی خوشی منانے پر، ہماری محفل میلاد میں شرکت کرنے پر، ہمارے جھنڈے لگانے پر، ہمارے جلوس نکالنے پر، اور آقا خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کئی بزرگوں نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ مسلمان ہر سال آپ کی آمد پر، آپ کے میلاد پر خوشی کرتا ہے، کیا آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں نے خواب دیکھا،
اللہ والوں کو نبی کا دیدار ہوا، اللہ والوں نے حضور سے پوچھا تو آقا نے اللہ والوں کو جواب دیا، تو اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا اور ہم تک یہ بات پہنچائی۔ اور نبی کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا، اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے خود فرمایا ہے کہ میرے میلاد منانے پر میں خوش ہوتا ہوں، اگر میرے اور آپ کے میلاد منانے پر آقا خوش ہو جائیں تو میلاد کا اس سے بڑھ کر اجر اور انعام اور کوئی نہیں ہے۔ آقا راضی تو رب راضی، رب راضی تو پھر سب راضی۔ آئیے دو روایتوں کا میں نے عرض کیا، اسی کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت، پاکستانی وقت کے مطابق 4:18 پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا آئے تو انداز کیا تھا، اور سب سے بڑی سعادت یہ کہ فرشتوں نے حضور کی آمد پر حضور کا کیسا استقبال کیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بیان المیلاد النبی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ آج سے 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ 850 سال پہلے بھی نبی کا میلاد دھوم دھام سے ہوتا تھا۔ ہم نے 15ویں صدی میں شروع نہیں کیا۔ آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اما آمینہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب 12 ربیع الاول کی مبارک رات آئی اور سحری کا وقت تھا تو 9 مہینے بڑے پاکیزہ، بڑے مقدس 8 مہینے گزرے، اور 9واں مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا، اور 12 ربیع الاول کی رات آئی تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تنہا تھی، ایک چراغ کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا، کوئی دائی وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا، میں گھر میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب سحری کا وقت ہوا 12 ربیع الاول سحری کے وقت، اما آمینہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرا گھر نور سے منور ہو گیا۔ جو ایک چراغ میں نے جلایا تھا رات کو روشنی کے لیے، وہ بھی جلتے 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 بجھ گیا، تو کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ لیکن سحری کے وقت اما آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جب آنکھ کھلی تو میرا پورا گھر نور سے روشن ہو چکا تھا۔ ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے، اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ہے اور گھر نور سے منور ہے۔ اما آمینہ فرماتی ہے میں اٹھی، کمرہ کھولا، باہر نکلی تو باہر پورا مکہ نور سے روشن ہو چکا تھا۔ ایک ایک لفظ سبحان اللہ مانگتا ہے، اور جو حدیث پڑھوں گا ایک ایک لفظ پہ سبحان اللہ آنی چاہیے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی ولادت کی بات ہے، اور حضور کی ولادت ایسی ہوئی ہے کہ خدا کی قسم سابقہ سارے انبیاء بھی حضور کی ولادت پہ رشک کیا کرتے تھے۔ انہیں جب بتایا جاتا کہ ہاں تمہاری ولادت بھی کمال والی ہے، مگر جو تم سب کے آخر میں آئے گا، اللہ نے جو مقام مرتبہ جو شان و عظمت اس سے عطا کی ہے وہ اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اب وہ نور کس کا تھا؟ سوال یہ ہے، ایک تو روایت یہ کہ آقا پیدا ہوئے تو کمرہ روشن ہوا، پھر اما آمینہ باہر آئی، پھر باہر گھر روشن تھا، پورا مکہ روشن تھا۔ اما آمینہ کہتی ہے میں شام کے، عراق کے، ایران کے محلات کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ بھی حدیث ہے، مگر یہ تب کی ہے جب آقا پیدا ہو چکے، لیکن یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت عرض کر رہا ہوں، یہ تب کی ہے جب آقا اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تھے۔ اما آمینہ فرماتی ہے وہ نور کس کا تھا؟ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا وہ نور رب کے فرشتوں کا تھا۔
کیا انداز تھا؟ فرمایا میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کے فرشتے اتر کر میرے گھر کو آ کر گھیر رہے تھے، اور ان سب سے بڑھ کر حضور کا استقبال سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرما رہے تھے۔ اب محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان المیلاد النبی میں جو روایت نقل کی اس کو دل سے اور محبت سے سنیے۔ اما آمنہ صدیقہ فرماتی ہے اب میں جلدی جلدی اپنے گھر میں آئی، کیونکہ آپ 8 مہینے سے تو دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر تبدیلیاں تھیں، کہ آپ غسل نہ بھی کرتی تب بھی جسم خوشبو سے معطر رہتا، اندھیرے میں جاتی تب بھی وہ جگہ نور سے روشن ہو جاتی، اگر کسی پتھر پہ پاؤں رکھتی تو پتھر موم بن جاتا، اگر کسی ایسی جگہ میں جاتی جہاں پر سبزہ نہ ہوتا، اما آمینہ فرماتی ہے قدم رکھتی تو سبزہ ہو جاتا، اگر جانوروں کے قریب سے گزرتی تو جانور مجھ پر سلام پیش کرتے، اگر پتھروں کے قریب سے گزرتی تو پتھر سلام پیش کرتے، اگر درختوں کے قریب سے گزرتی تو درخت سلام پیش کرتے، اگر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تو درخت اپنی شاخیں مجھ پر ڈال کر سایہ کرتے تھے۔ فرماتی ہے اگر دھوپ میں چلتی تھی تو آسمان سے ایک بادل اتر کر مجھ پر سایہ کیا کرتا تھا۔ اب یہ ساری برکات اما آمنہ فرماتی ہے میں 9 مہینے سے دیکھ رہی تھی، اب جب گھر کو بھی دیکھا روشن ہے، مکہ دیکھا روشن ہے، تو سمجھ گئی کہ اب اس لخت جگر کی ولادت کا وقت آ چکا ہے۔ اب اما آمنہ فرماتی ہے میں کمرے میں آئی، آ کر لیٹ گئی، اب سیدنا جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے زمین پر آئے اور حضور علیہ السلام کے اس مبارک کمرے کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اب جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، سر جھکایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے بطن اقدس سے باہر آنے کی دعوت پیش کی۔ اب ان کے انداز کیا تھا، ان کے الفاظ کیا تھے؟ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے سر جھکا کر، کون جبریل؟ جو بیت المعمور کا امام ہے، جس نے سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، جو ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے، قاری ہے، وہ جبریل جو حضور کے ساتھ 23,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کی ولادت کی رات اما آمنہ فرماتی ہے میرا گھر فرشتوں سے بھر چکا تھا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کی اس مبارک رات پیر کی صبح 7 کے وقت ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اظہر یا سید المرسلین، اے سارے رسولوں کے سردار اب باہر تشریف لے آئیے۔ تصور جمائے تصور، پھر مزہ آئے گا کہ اما آمنہ لیٹی ہے، سرکار ماں کے بطن اقدس میں ہے، کمرہ بند ہے، اب جبریل باہر کھڑے ہو کر حضور کو عرض کر رہا ہے اظہر یا سید المرسلین، اے سارے رسولوں کے سردار اب باہر تشریف لے آئیے۔ آقا آپ کی ولادت کا وقت ہے، اب آئیے، آپ کی دنیا انسانیت ڈوبتی جا رہی ہے، اس ڈوبتی انسانیت کو سہارا دینے والے نبی اب اپنی ماں کے بطن اقدس کے باہر تشریف لائیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا خاتم النبیین، اے سارے انبیاء کے سب سے آخری نبی جن کو اللہ نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اے خاتم الانبیاء نبی اب آپ باہر تشریف لے آئیے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اظہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب باہر تشریف لے آئیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب اب تشریف لے آئیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر نبی اب آپ باہر تشریف لے آئیے، یعنی اپنی والدہ کے بطن اقدس سے باہر آ جائیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا نورم من نور اللہ، اے اللہ کے سارے انوار و تجلیات میں سب سے اعلیٰ نور بن کر آنے والے نبی اب باہر تشریف لے آئیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا حبیب اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب
اب تو آ بھی جائیے، اب تشریف لے آئیے۔ پھر عرض کیا اظہر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اظہر یا محمد بن عبداللہ، اے عبداللہ بن محمد علیہ السلام کے بیٹے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد علیہ السلام، اب تشریف لے آئیے۔ اما آمینہ فرماتی ہیں جبریل امین علیہ السلام میرے کمرے کے باہر گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر حضور کو پکارتے رہے، عرض کرتے رہے، روتے رہے، یا رسول اللہ آ جائیے، اب کرم فرمائیے، اب ولادت کا وقت ہو چکا، آقا باہر تشریف لے آئیے۔ فرماتے ہیں ابھی یہ صدا لگ رہی تھی فظہر کالبدر المنیر، تو اما آمینہ فرماتی ہے ابھی جبریل میرے گھر پہ کھڑے ہو کر حضور کو پکار رہا تھا، یا رسول اللہ آ جائیے، اور میرے آقا اپنی والدہ کے بطن اقدس میں جبریل کی صدا سن رہے تھے، جبریل کو دیکھ رہے تھے۔ فظہر کالبدر المنیر، اما آمینہ فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میرے آقا میرے بطن اقدس سے 14ویں رات سے بھی بڑھ کر اپنا حسین چہرہ چمکاتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب جب حضور اپنی والدہ کے بطن اقدس سے باہر تشریف لائے تو جبریل امین علیہ السلام کو حضور کی خوشبو محسوس ہوئی، تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں جبریل میں اما آمینہ کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر وجد میں آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس فرشتے نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب مجھ جبریل کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیجیے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے کئی عقیدے ثابت ہوئے۔ پہلا عقیدہ یہ ملا کہ حضور کے میلاد کے وقت حضور کا استقبال کرنا یہ کام معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم کام ہے جو رب کے فرشتوں نے کیا ہے، اور رب کے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں حضور کے میلاد کے وقت، حضور کی ولادت کے وقت، حضور کے میلاد کے مہینے میں 12 ربیع الاول کی مبارک رات صبح سہانی گھڑی سحری کے وقت اگر حضور کا عاشق کھڑے ہو کر اس گھڑی کا استقبال کرتا ہے تو یہ فرشتوں کی سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ معمولی کام نہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا حضور کے میلاد پر نعرے لگانا، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ جبریل نے حضور کی میلادت والی رات حضور کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی وہ سلام پڑھا جو اللہ نے آج ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے۔ فظہر کالبدر المنیر، وہ 14ویں رات کے حسین چاند سے بھی بڑھ کر نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے فظہر آقا دنیا میں تشریف لائے، تو جبریل نے وجد میں آ کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ پر مجھ جبریل کا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اس سے پتہ چلا حضور کے میلاد پر استقبال کرنا، ربیع الاول کا استقبال کرنا، اسی طرح اس مبارک رات کا استقبال کرنا، پورا مہینہ حضور کی ولادت کا استقبال کرنا یہ معمولی یا ناجائز و حرام کام نہیں بلکہ اچھا کام ہے، اور یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس پر میرا کریم رب اپنے بندوں کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے مل کر جب فرشتے حضور کے میلاد پر جھومیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، آقا علیہ السلام کا استقبال کریں، میں اور آپ کیوں نہیں کریں؟ آئیے مل کر ہم بھی یہ ترانہ شاد کرتے ہیں اور مرتے دم تک اس پر عمل کر کے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، بولو نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول
چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ رسالت۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی خوشی کرنا، حضور کا استقبال کرنا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، میلاد کی خوشی میں جو چاہے نیک عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں سیرت کی بھری ہوئی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ایک ایک چیز کا ثبوت خدا کی قسم موجود ہے، لیکن ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہوتا ہی عاشق رسول ہے۔ مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کا میلاد نہیں مناؤں؟ اگر نبی کا میلاد منا ہی نہیں رہا وہ مسلمان ہے کیسا؟ سوچیں۔ میں اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناؤں، اس پر خوشیاں کروں، بیوی کی برتھ ڈے مناؤں، ماں باپ کی مناؤں، اپنے بچوں کی مناؤں، دوستوں کی مناؤں، اس پر خوشیاں کروں، اور نبی کی برتھ ڈے پر خوشی نہیں کروں؟ اس سے بڑی بدبختی، بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ دنیا داروں کی برتھ ڈے پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اپنے نبی کے میلاد پر خوشی نہیں، لاکھوں روپے خرچ ہی نہیں۔ اور میں اور آپ جو خوشی کر رہے ہیں حقیقت میں خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے اگر آپ سیرت پڑھیں نا، یہ 1400 سالہ تاریخ حضور کے میلاد سے بھری ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو خرچے کیے آج کے دور کے حساب سے ارب خرب پتی بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو حضور کے میلاد منائے، آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پہلے تو جھنڈیاں تھی نہیں، پہلے تو ایکو ساؤنڈ تھا ہی نہیں، تو پہلے تو لائٹنگ نہیں تھی، تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ زمانے کے حساب سے ہوتا ہے، پہلے لائٹ بھی تو نہیں تھی، اب لائٹ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب لائٹ آ گئی ہے تو اب بلب آ گئے ہیں تو اب چراغاں کریں گے، پہلے کے دور میں نہیں تھا تو نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس دور میں نہیں تھا ہم بھی نہیں کریں گے۔ اگر یہ اصول بنا لینا جو نبی کے دور میں نہیں تھا ہم بھی نہیں کر سکتے، تو پھر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہماری زندگی کے سارے کام وہ ہیں جو اس دور میں نہیں تھے مگر آج ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے باسکٹ پہنی ہے، یہ نبی کے دور میں تھی نہیں تھی تو پھر یہ حرام ہو گئی۔ یہ کپڑا پہنا ہوا ہے نبی کے دور میں تھا نہیں تھا تو کیا یہ حرام ہو گیا؟ میں اور آپ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے نہیں تو کیا یہ سارے حرام ہیں؟ یہ اتنی عالیشان مسجد نبی کے دور میں ایسی مسجد تھی نہیں تھی تو پھر یہ حرام ہو گئی۔ اتنا ہمارا عالیشان گھر ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، عالیشان بیڈ ہوتے ہیں، کیا کیا سہولیات ہوتی ہیں، یہ سارے نبی کے دور میں تھے نہیں تھے تو کیا حرام ہو گئے؟ ایک گاڑیاں جن میں ہم گھومتے ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں لاکھوں کروڑوں روپے کی، یہ نبی کے دور میں تھی نہیں تھی تو کیا یہ حرام ہو گئی؟ اگر یہ اصول بنا لیں کہ جو نبی کے دور میں نہیں تھا اب کرتے تو گناہ ہے، تو پھر انسان زندگی جی نہیں سکتا۔ یہ اصول ہے ہی نہیں، یہ شیطان نے ایک افواہ ہمارے اندر پھیلائی ہوئی ہے۔ اصل اصول کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا وہ کرے، چاہے وہ قرآن میں نہ ہو، چاہے وہ حدیث میں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے دور میں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ کے دور میں نہ ہو، چاہے پیچھے 14 صدیوں میں نہ ہو، لیکن اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے، اس کو کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ المختصر آخری روایت کی طرف آتے ہیں۔ مکے میں جو گئے ہیں، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے صفا مروہ کی پہاڑی ہے جہاں حاجی دوڑتے ہیں۔ یہی صفا مروہ کی پہاڑی کراس کریں گے تو سامنے گراؤنڈ ہے، ہال ہے نماز پڑھنے کی، اعتکاف والوں کی، اور اسی طرح وہاں رہنے والوں کی جگہ ہیں۔ ان کے بالکل سامنے ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، کتابوں کی لائبریری۔ یہ لائبریری وہ جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا اسی مبارک رات دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت گھر تھا، پھر حکومت آئی تو انہوں نے اس گھر کو گرا دیا۔ کیوں گرایا؟ کیونکہ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، اس نے اس گھر
وہ جب دیکھا کہ گھر گر چکا ہے اس نے وہاں مسجد بنائی. تو اس وقت کے مسلمان کتنے عاشق تھے, وہ مسجد کی پھر جا کے تعظیم کرتے تھے. مسجد کا تو ویسے ہی ادب ہے, ہر مسجد کا ادب ہے, لیکن وہ مسجد کہاں بنی ہوئی تھی جہاں آقا پیدا ہوئے. اب ظاہر وہ اور بابرکت ہو گئی. اب لوگ وہ مسجد کو چوم رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ چومنے والا آ جاتا ہے. نماز پڑھتے رہو بیٹھ کے, آپ قرآن پڑھتے رہو, کچھ نہیں کہیں گے. جیسے آپ نے مسجد کو چوما اب بولیں گے نہیں یہ لوگ غلط جگہ جا رہے ہیں, یہ معاذ اللہ شرک کر رہے, بدعت کر رہے, حرام کر رہے. المختصر ایک اور حکومت کا دور آیا, انہوں نے مسجد کو بھی گرا دیا. اب وہاں بنی ہوئی ہے لائبریری. جب تک وہاں مسجد تھی یا جب تک گھر تھا, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, تب تک اس جگہ ہر سال 12 ربیع الاول کی اس رات میں نبی کا میلاد ہوتا تھا. تب تک. اب جب لائبریری بنی ہے تو اب نہیں ہوتا. اب ہوتا ہے مکے مدینے میں, لیکن گھروں میں ہوتا ہے. گھروں میں محفل سجا لیتے ہیں, لیکن دھوم دھام سے نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا. اور مصر, عراق, شام, یمن, لبنان, سوڈان, بڑے بڑے عاشقان, اتنے اسلامی ممالک ہیں, 55 اسلامی ممالک, 56 اس وقت جتنے اسلامی ملک تھے, سب کے بڑے بڑے لیڈر, بادشاہ باقاعدہ 12 ربیع الاول سے پہلے مکے پہنچتے اور اس ولادت والی عظیم محفل میں شرکت کرتے. ایک عاشق رسول شریک ہوئے. اب انہوں نے وہاں کیا دیکھا, آخری روایت سنیے اور پھر انشاءاللہ ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین صفحہ 80 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ میں حضور کی اس میلاد کی محفل میں جاؤں جو میلاد کی محفل حضور کی ولادت کی جگہ پر منعقد ہوتی ہے. اس میں بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صوفیاء, اپنے زمانے کے بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے مشائخ اس محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں. اب میلاد میں آپ سوچیں, سارے ولی بیٹھے ہوں, سارے مشائخ بیٹھے ہوں, سارے حافظ قاری علماء بیٹھے ہوئے ہوں, صوفیاء بیٹھے ہوں, تو اس محفل میلاد کا رنگ کیا ہوگا؟ یہاں تو ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, مگر ان پاکیزہ لوگوں کی محفل میلاد میں جو ہوتا ہے وہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. اس پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں, یہ نہیں کہ ولی میلاد کرے تو آقا اس کو پسند کرتے, نہیں, گناہگار امتی بھی کرے میرے آقا اسے بھی قبول کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے, میں نے مکہ کا سفر کیا اور 12 ربیع الاول سے پہلے وہاں پہنچ گیا. جب 12 ربیع الاول کی مبارک رات آئی تو جیسے مغرب ہوئی, مغرب کی نماز پڑھی تو فرمایا اب سارے لوگوں نے حضور کے گھر کا رخ کیا. اس وقت گھر تھا اور اس گھر میں حضور کی ولادت ہوئی اور اسی گھر میں میلاد کی محفل ہوتی تھی. تو اب بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صوفیاء, بزرگان دین اس محفل میلاد میں شریک ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے, میں بھی ان کے ساتھ چلتے چلتے اس میلاد کی محفل میں پہنچ گیا. اب میں جب اس میلاد کی محفل میں پہنچا تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو پہنچتے ہی کیفیت بنی نا, وہ میں بیان کر ہی نہیں سکتا. بعض اوقات بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان پہ لفظوں میں اسے ادا ہی نہیں کر سکتا. کر کیا رہے تھے محفل میلاد میں؟ اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج کے بزرگ نہیں, کئی صدیاں پرانے بزرگ ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ہر فرقہ مانتا ہے. جو میلاد کا انکار کرتے ہیں نا, وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں, اپنا پیر پیشوا مانتے ہیں. فرماتے میں جب حضور کی اس ولادت کی جگہ میلاد کی محفل میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں کہ میری دنیا ہی تبدیل ہو گئی, میری کیفیت ایسی بدل گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لوگ کیا کر رہے تھے وہاں؟ آپ فرماتے جب میں میلاد کی محفل میں شریک ہوا تو پہلا عمل والناس یصلون علی النبی,
اس محفل میلاد میں جس میں اولیاء، علماء، مشائخ، صوفیاء، بزرگان دین پر محفل میلاد مشتمل تھی، ان کا پہلا عمل کیا؟ فرمایا سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، والناس یصلون علی النبی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوم جھوم کر صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ محفل میلاد ہم نے 15ویں صدی میں شروع نہیں کیا، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی جہاں میرے آقا پیدا ہوئے اسی جگہ جو مکان تھا، اسی مکان میں ہر سال 12 ربیع الاول کی مبارک رات کو محفل میلاد ہوتی تھی، اور ان میں ہزاروں علماء مشائخ شرکت کرتے تھے، اور انہی مشائخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی شرکت فرمائی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ محفل میلاد میں ہم جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ آج ہم نے شروع نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں جب حضور کی اس میلاد کی محفل میں گیا، والناس یصلون علی النبی، وہ سارے مشائخ اولیاء آقا علیہ السلام پر جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَيَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِوِلَادَتِهِ وَمُشَاهِدَتِهِ قَبْلَ بِعْثَتِهِ۔ فرمایا پھر علماء کھڑے ہوئے، اب ایک ایک عالم کھڑا ہوا، ایک ایک بزرگ کھڑے ہوئے، ایک ایک پیر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا کیا اس میلاد کی محفل میں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے معجزات بیان کیے۔ قبل بعثتہ، آقا دنیا میں نہیں آئے اور حضور کی آمد سے پہلے جو کچھ ہوا انہوں نے کھڑے ہو کر اس میلاد کی محفل میں بیان کیا۔ پھر آقا پیدا ہوئے، اس کو بیان کیا، آقا علیہ السلام کے معجزات، آقا علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کا بچپن، آقا علیہ السلام کی جوانی، آقا علیہ السلام کا بڑھاپا، حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی سیرت کو اس میلاد کی محفل میں بیان کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے میلاد کی محفل میں یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ آج کی پیداوار نہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں آج سے کئی سو سال پہلے بھی حضور کی میلاد کی محفل میں علماء یہ سب بیان کرتے تھے۔ یہ ہم نے شروع نہیں کیا، اس وقت بھی ہوتا تھا، آج کی میلاد کی محفل میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شان، حضور کا ذکر، حضور کے معجزات، حضور کا کمال بیان ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب وجہ طاری ہوا، اولیاء تھے نا، علماء تھے، سارے حفاظ تھے، نیک پاکیزہ صاف ستھرے لوگ تھے، ہماری طرح گناہگار نہیں تھے۔ فرماتے اب جب حضور کے معجزات، حضور کی شانیں، حضور کے کمال، حضور کے فضائل بیان کیے تو پوری محفل پر رقت طاری ہو گئی، اور جب رقت طاری ہوئی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا، فرماتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میلاد کی محفل میں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ اس میلاد کی محفل میں بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات برس رہے ہیں، مگر ہماری آنکھیں گندی ہیں، ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ مگر وہ میلاد کی محفل جو آج سے کئی سو سال پہلے ہوئی، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں بھی تھا اس میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر خود کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سر کی آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا، لیکن دیکھا ضرور ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے نظر آیا باقاعدہ کہ اس میلاد کی محفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چماچم اس طرح برس رہی تھی جس طرح اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ کیفیت بن گئی شاہ ولی اللہ کی۔ کہتے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میں نے سر کی آنکھ سے دیکھا تھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، مگر انوار کو دیکھا۔ پھر خالی یہاں تک نہیں، فرماتے پھر میں نے غور کیا کہ یہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش کون برسا رہا ہے، تو فرماتے پھر میں نے اپنے دل کی آنکھ سے جب نگاہ ڈالی تو اس پوری میلاد کی محفل کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے گھیرے ہوئے تھا۔